یہ آیت 7 ہجری میں خیبر کے میدان میں نازل ہوئی ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب جنگ تمام ہو گئی اور تمام یہودی اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ ہم شکست کھا گئے، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پناہ حاصل کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جائیں، اپنے بچوں کو پیش کریں، یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم کو رہنے دیجیے. جو لڑ رہے تھے وہ مارے گئے، ہم اس جنگ میں شریک نہیں تھے، تو ہم آپ کو ایک نذر پیش کرتے ہیں، اور وہ نذر ہے ہم سب نے مل کر جو ہمارے پاس سب سے بڑی جاگیر ہے جس کا نام فدق ہے وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. مولا علی ساتھ تھے اور اس وقت جبریل امی بھی آ کے موجود ہو گئے. طویل واقعہ ہے کہ فدق کیسے پیش کیا انہوں نے. جبریل امی آئے تو اسے تو پیش نہیں کرنا، کبھی فدق پر جب گفتگو تفصیلی کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل اور پرسوں بھی شاگردیز میں مجلسیں مسلسل 3 دن مجلسیں شاگردیز میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع رہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یا پھر کبھی عرض کریں گے. جبریل امی فوراً آئے، سرکار دو عالم نے فدق کو قبول کیا. اور انہوں نے، ان کے بڑے سرداروں نے ایک تحریر بھی سرکار کے سامنے پیش کی کہ یہ ہم اس لیے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کئی صدیوں سے ایک تحریر محفوظ ہے فدق کے خزانے میں، یعنی فدق کا ایک خزانہ بھی ہے، اور اس میں یہ تحریر ہے، آپ پڑھ لیجئے. فدق نامی شخصیت نے یہ تحریر لکھی ہے، اور فدق جو ہے وہ حضرت نوح کا پوتا ہے، اور یہ جاگیر اس نے آباد کی تھی. اور تحریر میں یہ لکھا تھا کہ اس زمین کو جس پہ میں نے باغات اگائے ہیں اور دنیا کے ہر پھل پائے جاتے ہیں، اور جہاں زراعت ہوتی ہے تو زمین ایک کے بجائے 1000 دانے دیتی ہے، زرخیز زمین ہے، اور اس کی وسعت جو ہے مدینے تک پھیلی ہوئی ہے، اور دیگر پہاڑوں تک خیبر کے یہ جاگیر پھیلی ہوئی ہے. یہ سوا اولاد انبیاء کے اس زمین پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا. یہ نوح کا پوتا فدق لکھ رہا ہے، یہ اس کی تحریر ہے. انہوں نے وہ تحریر سرکار کو پیش کر دی. جب تحریر پڑھ رہے تھے پیغمبر، یہ گفتگو میں پرسوں کی تقریر میں کر چکا کہ امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہے، پیغمبر پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے. اور یہی منزل ہے کہ جہاں تحریر پڑھی اور اس کے بعد قلم طلب کیا اور فدق کی تحریر کے نیچے اپنی تحریر اپنے قلم سے لکھی کہ یہ تحریر فدق کے بعد، یہ تحریر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب کی ہے کہ بحکم الہی جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یہ حق سوا فاطمہ کے کسی کا نہیں ہے، میں نے اس کو اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھ دیا.